بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت و معجزات سے نوازا جانا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے قیامت کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توجہ مبذول کروائی اور خبر دی کہ دنیا دارالقرار نہیں ہے، اور بے شک دارالقرار جسے فنا نہیں وہ تو دارالآخرت یعنی جس کا واقع ہونا اور موجود ہونا ازحد ضروری ہے۔ اور فرمایا کہ بے شک قیامت آنے والی ہے جس میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر نفس کو اس کی کوششوں کا بدلہ دیا جائے، یعنی ہر شخص جو بھی خیر یا شر کرے گا اس کا بدلہ اس کو ملے گا۔ اسی طرح اللہ پاک نے اسی کے لیے عمل کرنے پر ابھارا اور اکسایا، اور آگے ان لوگوں کے ساتھ ہم نشینی اختیار کرنے سے منع فرمایا جو آخرت کی پیروی میں آخرت کے منکر ہو بیٹھے ہیں۔ فرمایا کہ پس آپ کو وہ شخص جو آخرت پر ایمان ہے نہیں لاتا ہے اور اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور آپ کو میرے ذکر سے نہ روک دے، پھر تو آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر اللہ آپ کو اپنے سے مانوس کرتے ہیں اور آپ کو خوب واضح ہے نہ روک دے، اور پھر آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر اللہ آپ کو اپنے سے مانوس کرتے ہیں اور آپ کو خوب واضح کر دکھاتے ہیں کہ وہ ہر چیز پر قادر و مطلق ہے اور ہر چیز اس کے کن کی محتاج ہے۔ پھر وہ چیز فیکون کا مظاہرہ کر دکھاتی ہے۔ آگے عجیب معجزہ کا ظہور ہے۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ یعنی کیا یہ وہی لاٹھی نہیں ہے جس کو تو پہلے سے اچھی طرح جانتا ہے؟ قال ہی عصای اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولا فیہا مارب اخری، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں سہارا لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے لیے اور بھی کئی فائدے ہیں، یعنی میں اس کو عرصے سے پہچانتا ہوں اور ان کا کاموں میں استعمال کرتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا قال القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اسے ڈال دو۔ ڈالا تو وہ اچانک سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ یہ عظیم عادت کے خلاف بات تھی اور قطعی برہان الدلیل تھی کہ جو ذات اے موسیٰ علیہ السلام تیرے ساتھ ہم کلام ہے، بے شک اس کی شان یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو کون ہو جا تو وہ فیکون یعنی ہو جاتی ہے۔ وہ ذات بے شک جو چاہے کرنے والی ہے۔ اہل کتاب کے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے از خود معجزے اور نشانی کو طلب فرمایا تھا تاکہ مصر میں جو ان کو جھٹلائیں ان کو دکھا سکیں۔ تب اللہ نے ان سے پوچھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کیا کہ لاٹھی ہے۔ فرمایا اس کو زمین پر ڈال دو، اور پھر ڈال دیا، وہ اچانک سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے آگے دوڑنے لگے۔ اللہ عز و جل نے حکم فرمایا کہ اپنا ہاتھ بڑھا اور اس کو دم سے پکڑ لو۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس پر ہاتھ پڑا، وہ واپس عصا کی صورت میں آ گیا، یعنی بہت بڑا عظیم جسم والا سانپ ہے جو انتہائی موٹا اور ہولناک ہے۔ اس کا عظیم منہ کھلا ہوا ہے اور جس کا اژدہا کہا جاتا ہے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود وہ انتہائی تیز دوڑ رہا ہے، جیسے کہ جان یعنی سانپ تیزی سے دوڑتا ہے۔ اور یہ سانپوں میں ایک انتہائی چھوٹی اور سریع الحرکت قسم ہے، یعنی جسم میں تو پتلا اور چھوٹا ہوتا ہے اور حرکت اور دوڑ میں بہت تیز ہوتا ہے، جس کو جان اور جنان کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے بنے ہوئے اژدہے میں یہ تمام متضاد صفات بیک وقت مجتمع تھیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگے، کیونکہ انسانی فطرت اس کا تقاضا کرتی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ تب ان کے پروردگار نے ان کو ندا دی کہ اے موسیٰ آگے بڑھ اور خوف نہ کر، بے شک تو امن پانے والوں میں سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم الہی سنتے ہی واپس مڑے تو پھر حکم الہی ہوا یا موسیٰ اقبل ولا تخف انک من الامنین، یعنی موسیٰ آگے آؤ اور ڈرو مت، تم امن پانے والوں میں سے ہو۔ خذوها ولا تخف سنعیدها سیرتها الاولی، یعنی اسے پکڑ لو اور ڈرنا مت، ہم اس کو بھی اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام از خود خوفزدہ ہو چکے تھے، اور جب پکڑنے لگے تو اپنے کرتے کی آستین میں ہاتھ لپیٹ کر اس کے منہ میں رکھا، اور اہل کتاب کے نزدیک اس کی دم سے پکڑا، تو جیسے ہی سانپ پر آپ کا ہاتھ ٹھہرا
سانپ لکڑی کی صورت میں واپس آ گیا، اور اب یہ پہلے کی طرح 2 سروں والا لاٹھی تھا، اور بس بے شک وہ اللہ پاک ہے، عظیم قدرت والا ہے، مشرق و مغرب کا رب ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری نشانی عطا کرتے ہوئے حکم فرمایا کہ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو تو بغیر کسی عیب کے سفید نکل آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ ڈال کر دوبارہ نکالا تو وہ ایک چاند کی طرح بالکل سفید چمک رہا ہے، اور بغیر کسی بیماری کے، نہ ہی برس کی بیماری ہے نہ کوئی اور، الگر صرف معجزے کی بنا پر انتہائی چمکتا ہوا آفتاب بن گیا۔ وَاسْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنْ رَحْبِ، اور خوف دور ہونے کی وجہ سے اپنے بازو کو اپنی طرف سکیڑ لو، یعنی جب ہاتھ کو اس نئی حالت میں دیکھ کر خوف ہوا تو واپس اپنے دل پر ہاتھ رکھ لو، اور پھر جیسا ہاتھ عام ہاتھ ہو جائے گا۔ یہ ہاتھ کو دل پر رکھنے سے خوف کا زائل ہونا بتایا گیا ہے۔ اگرچہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خاصیت ہے، مگر ایمان کی برکت ہے۔ جو شخص بھی پیروی رسول کرتے ہوئے ایسا کرے گا اس کا خوف جاتا رہے گا، یعنی جب بھی کوئی خوف اور ڈر لاحق ہو تو وہ شخص اپنا ہاتھ اپنے دل پر رکھ لے، انشاءاللہ ڈر اور خوف زائل ہو جائے گا۔ اس کا ذکر سورہ نمل میں بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے، یعنی یہ کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو اور سفید نکلے گا۔ ان 2 معجزوں کے ساتھ جو 2 معجزوں میں داخل ہیں، فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ اور وہ بے حکم لوگ ہیں، اس کا ذکر بھی سورہ نمل میں موجود ہے۔ یعنی یہ 2 نشانیاں، لاٹھی اور ہاتھ، تمہارے پاس خدائی دلیل ہے جن کی صرف سورہ قصص میں اشارہ فرمایا گیا ہے، یعنی یہ 2 دلیلیں تمہارے پروردگار کی طرف سے ہیں۔ ان کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جاؤ کہ وہ نافرمان لوگ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو نشانیاں دی گئیں جن میں سے وہ 2 کی صراحت فرما دی، اور باقی 7 ان 2 سمیت سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں مذکور ہیں، اور فرمانے والی تعالیٰ ہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو انوکھی نشانیاں دیں تو بنی اسرائیل سے دریافت کر لو کہ جب وہ ان کے پاس آئی تو فرعون نے ان سے کہا کہ موسیٰ، میں خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم یہ جانتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے پروردگار کے سوا ان کو کسی نے نازل نہیں کیا، اور وہ بھی تم لوگوں کے سمجھانے کو، اور اسے فرعون میں خیال کرتا ہوں کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ سامعین کرام، یہاں صرف ان کی تعداد کا ذکر فرمایا ہے، اور سورہ اعراف میں ان کو قدر تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَالنَّقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، یعنی ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور ہم نے فرعونیوں کو قحطوں اور میووں کے نقصان میں پکڑا تاکہ نصیحت حاصل کریں، تو جب ان کو آسائش حاصل ہوتی تھی تو کہتے کہ ہم اس کے مستحق ہیں، اور اگر سختی پہنچتی تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفیقوں کی پیشن گوئی بتاتے کہ دیکھو ان کی بدشگونی خدا کے ہاں مقرر ہے، لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے، اور کہنے لگے کہ تمہارے پاس خواہ کوئی ہی نشانی لاؤ تاکہ اس سے ہم پر جادو کرو، مگر ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون کتنی کھلی ہوئی نشانیاں بھیجیں، مگر وہ تکبری کرتے رہے، اور وہ لوگ تھے ہی مجرم۔ یہ تو معجزات اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں جو 10 کلمات شریعہ کے علاوہ ہیں جو اللہ نے بنی اسرائیل کو دیے تھے، یہ دونوں جدا جدا ہیں، تو نشانیاں تو اللہ کی تقدیر کے فیصلوں میں سے ہیں، اور 10 کلمات احکامات شریعہ میں ہیں۔ یہ تفصیل اس لیے عرض کی گئی کہ بعض راویوں کو وہم ہوا کہ یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں، یعنی وہ 10 کلمات شریعہ ہیں جن کا ذکر آیات میں ہوا، جو صحیح نہیں ہے۔ سامعین کرام، آئندہ آنے والی ویڈیوز میں اس کی تفصیل بیان کی جائے گی، اور اس کے علاوہ فرعون کو دعوت توحید کا حکم بھی ملاحظہ کیا جائے گا۔ اگر آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہے تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ایسی نئی اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔